بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فرض کریں ایک دن آپ دکان پر جاتے ہیں اور آپ سے نقد پیسے لینے سے انکار کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اب صرف ڈیجیٹل روپیہ چلتا ہے۔ یہ روپیہ نہ نوٹ میں ہوگا نہ سکہ، بس آپ کے موبائل میں ایک ایپ ہوگی اور سارا لین دین صرف اسی میں ہوگا۔ یہ صرف اب خواب نہیں بلکہ حقیقت بنتی جا رہی ہے۔ جی ہاں، پاکستان میں حکومت نے سرکاری ڈیجیٹل کرنسی یعنی CBDC کے پائلٹ کی تیاری مکمل کر لی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل روپیہ آخر ہوتا کیا ہے؟ کیا یہ کرپٹو ہے؟ کیا یہ عام آدمی کے فائدے کی چیز ہے یا ایک اور سرکاری فریب؟ آئیے سادہ الفاظ میں سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا کیونکہ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ بہتر طور پر جان سکیں گے کہ کرپٹو اور پاکستان کے ڈیجیٹل روپے کا کیا تعلق ہے، کرپٹو میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے ہے یا نہیں، حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک کیوں کاغذی نوٹ ختم کرنا چاہتے ہیں اور کیوں ڈیجیٹل کرنسی لا رہے ہیں، اور سب سے اہم کیا پاکستان کی یہ ڈیجیٹل کرنسی جسے CBDC کا نام دیا گیا ہے، کیا یہی پاکستان کی پہلی کرپٹو کرنسی ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، ابھی جو آپ کے پاس نوٹ ہوتے ہیں وہ حکومت پاکستان چھاپتی ہے، آپ انہیں ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں، جیب میں رکھ سکتے ہیں، لیکن ڈیجیٹل روپیہ CBDC سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی وہ پیسہ ہوگا جو صرف آپ کے موبائل فون یا بینک ایپ میں ہوگا، نہ نوٹ نہ سکے، بس ایک نمبر جو آن لائن ہوگا اور وہ بھی براہ راست اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ۔ یہ کرپٹو کرنسی جیسا ہی ہوگا، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ 100% سرکاری ہوگا، یعنی کوئی بٹ کوائن یا ایتھیریم نہیں بلکہ حکومتی ڈیجیٹل روپیہ۔ اگر آپ نے کبھی جیز کیش یا ایزی پیسہ استعمال کیا ہے تو آپ اسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں آپ کا پیسہ بینک میں ہوتا ہے جبکہ CBDC میں آپ کا پیسہ خود حکومت کے پاس ہوگا اور ہر لین دین حکومت کو نظر آئے گا۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکومت یہ نظام کیوں بنا رہی ہے؟ اس کا جواب چھوٹے چھوٹے کئی حصوں میں موجود ہے۔ کیونکہ نقد پیسے سے دھوکہ دہی زیادہ ہوتی ہے، نہ ریکارڈ ہوتا ہے اور نہ ٹیکس۔ کیونکہ ملک میں 10 کروڑ لوگ بینک استعمال ہی نہیں کرتے تو حکومت چاہتی ہے کہ وہ سب لوگ ڈیجیٹل سسٹم میں آئیں۔ ترسیلات زر سستی ہوں گی، بیرون ملک سے پیسہ بھیجنے پر جو 6 سے 8% کٹوتی ہوتی ہے وہ کم ہو سکتی ہے، شفافیت بڑھے گی، ہر پیسہ کہاں گیا، کس نے خرچ کیا سب پتہ چلے گا، نقدی سنبھالنے کے اخراجات بچیں گے۔ یعنی یہ سسٹم ایک طرح سے ملک کو جدید، سستا اور شفاف بنانے کی کوشش ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ اب کس مرحلے میں ہے۔ اسٹیٹ بینک نے 9 جولائی 2025 کو اعلان کیا کہ وہ CBDC پائلٹ شروع کرنے جا رہا ہے۔ ابھی تک قانون منظور ہو چکا ہے جسے ورچوئل ایسٹ ایکٹ 2025 کہتے ہیں۔ پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی PVARA بھی قائم کی جا رہی ہے جو کرپٹو اور ڈیجیٹل کمپنیوں کو لائسنس دے گی۔ بینکنگ نظام کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے اور جسے پرزم پلس کہتے ہیں۔ یہ تیز ترین پیمنٹ سسٹم ہے اور راست جیسے سسٹم سے انضمام ہو رہا ہے تاکہ عام بندہ بھی فائدہ اٹھا سکے۔ تو آئیے اب جانتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی اور پاکستان کے ڈیجیٹل روپے کا کیا تعلق ہے۔ کیا CBDC ہی پاکستان کا پہلا کرپٹو کوائن ہے؟ تو جناب، CBDC اور کرپٹو کرنسی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ CBDC پاکستان کی حکومت اور اسٹیٹ بینک خود ایک ڈیجیٹل روپیہ جاری کرے گا۔ یہ وہی پاکستانی روپیہ ہوگا لیکن کاغذ کی بجائے ڈیجیٹل فارم میں۔ اس کا کنٹرول، مانیٹرنگ اور ٹریکنگ حکومت کرے گی۔ یہ مکمل طور پر قانونی، سرکاری اور مرکزی ہوگا، جبکہ کرپٹو کرنسی جیسا کہ بٹ کوائن، ایتھیریم، ڈاج کوائن وغیرہ یہ ڈی سینٹرلائز ہوتی ہیں، یعنی کسی حکومت یا بینک کا اس پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ کیا CBDC پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل کوائن ہوگا؟ تو جی ہاں، پاکستان کا پہلا سرکاری ڈیجیٹل کرنسی منصوبہ ہوگا، لیکن اسے کرپٹو کہنا غلط ہوگا۔ پاکستان میں کرپٹو کئی سال سے ایک کنفیوژن رہا ہے، کبھی پابندی، کبھی اجازت، کبھی خاموشی۔ اب حکومت نے صاف قانون سازی کر دی ہے۔ کرپٹو کمپنیاں رجسٹرڈ ہوں گی، بائنانس جیسے پلیٹ فارمز کو باقاعدہ لائسنس ملے گا، ہر ٹرانزیکشن پر KYC یعنی شناخت لازمی ہوگی، غیر قانونی ٹریڈنگ پر جرمانے ہوں گے۔ اس قانون کے بعد اب لوگ جائز طریقے سے کرپٹو میں سرمایہ کاری کر سکیں گے اور حکومت کو بھی ٹیکس حاصل ہوگا۔ اس منصوبے کے خطرات کیا ہیں؟ تو آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پرائیویسی کا مسئلہ آئے گا۔ حکومت ہر ٹرانزیکشن دیکھ سکے گی، لوگ کہتے ہیں یہ نگرانی ہے۔ ٹیکنالوجی کا لوڈ ہوگا، جیسا کہ بجلی، انٹرنیٹ سسٹم اگر کمزور ہوئے تو سسٹم بیٹھ جائے گا۔
ہیکنگ یا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ اگر سیکیورٹی نہ ہوئی تو ڈیٹا لیک اور فراڈ کے امکانات بڑھ سکتے ہیں، لہٰذا اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے حکومت کو ہر زاویے سے تیاری کرنا ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھی کہانی پاکستان کے آنے والے ڈیجیٹل روپیہ یعنی CBDC کی۔ یہ ایک انقلاب ہو سکتا ہے اگر اسے صحیح طریقے سے نافذ کیا جائے۔ یہ آپ کی زندگی کو آسان بنا سکتا ہے، آپ کے پیسے کو محفوظ اور لین دین کو تیز تر کر سکتا ہے، لیکن اگر اس پر نگرانی نہ ہوئی، شفافیت نہ آئی یا اگر عوام کو سمجھائے بغیر مسلط کیا گیا تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ بھی بن سکتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ ڈیجیٹل روپیہ استعمال کریں گے؟ نیچے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔